حضرت سیدنا علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شواہد النبوہ، آپ اپنی اس کتاب کے اندر ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن کو رب کے محبوب نے عزت دی ان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو لوگ ان کی عزت نہیں کرتے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ لوگ خائب و خاسر ہو جاتے ہیں، ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے جنہوں نے ملک شام کا سفر کیا، وہاں پہنچے، ایک مسجد کے اندر اتفاق سے نماز کا وقت ہوا، انہوں نے نماز ادا کی۔ امام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب دعا کی تو اس دعا میں شیخین کریمین کے لیے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے باقاعدہ بد دعا کی۔ وہ بزرگ اجنبی تھے، پردیسی تھے۔ نماز ادا کر کے فارغ ہونے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگلے سال اس بزرگ کا پھر اسی علاقے میں جانا ہوا، ملک شام کا پھر سفر کیا اور پھر اسی مسجد میں پہنچے، لیکن اب وہاں پر وہ امام نہیں تھا، اب کوئی دوسرا امام تھا۔ نماز ادا کی گئی۔ نماز کی ادائیگی سے فارغ ہونے کے بعد یہ جو بزرگ تھے انہوں نے نمازیوں سے، مقتدیوں سے سوال کیا کہ تمہارا جو پہلے والا امام تھا اس کا کیا بنا؟ کیونکہ بزرگ جانتے تھے کہ وہ بدعقیدہ شخص تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت کرنے والا نہیں تھا، تبھی تو اس نے شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں معاذ اللہ بد دعا کر دی۔ حالانکہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا، میرے صحابہ کو گالیاں نہیں دینی۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ صحابہ کی شان کیا ہے؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں، میرے صحابی کے ایک مد آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جن صحابہ کو رب نے ایسی شان دی ہو اور جن صحابہ کی رب کے محبوب نے ایسی شان بیان کی ہو، ان کے بارے میں اگر کوئی بد دعا کرے اور وہ بھی شیخین کے بارے میں، کتنا ذلیل انسان ہوگا۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے پوچھا، لوگوں سے استفسار کیا کہ تمہارے وہ جو پہلے امام تھے ان کا کیا ہوا؟ تو بعض لوگوں نے ان کو بتایا کہ چلو ہمارے ساتھ، ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ جو پہلا امام تھا اس کا کیا ہوا۔ چنانچہ لوگ وہ جو بزرگ تھے ان کو لے کر ایک مقام پر پہنچے، ایک مکان میں پہنچے، مکان کا دروازہ کھولا گیا۔ وہ بزرگ جب اندر داخل ہوئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ وہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ لوگ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں، یہ مجھے دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے صحابہ شیخین کریمین ابو بکر صدیق عمر فاروق سے محبت نہیں کرتا تھا، ان کے لیے بد دعائیں کرتا تھا، ان کا انجام کیسا ہوا۔ اس شخص کا یہ انجام دیکھنے کے بعد وہ جو بزرگ تھے، وہ جو ان کے سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا، جو رو رہا تھا، اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے تم وہی امام ہو جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بد دعائیں کیا کرتے تھے؟ تو اس کتے نے سر ہلا کر بتایا کہ ہاں میں وہی، جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہو، جنہیں رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے عزت دی ہو، یاد رکھیں ان کی عزتوں کو تسلیم ہی کرنا ہماری کامیابی ہے۔ ان کی عزتوں کا انکار کر کے ہم عزت والے بن جائیں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔